السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، جھوٹی احادیث، جھوٹی روایات کو پھیلانے کا فتنہ، جو ایک بہت ہی سنگین شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اوپر لکھا ہوا ہے اور جٹ پٹ سے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسے نہیں ہے جیسے ایک عام انسان پر جھوٹ بولنا۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک حدیث جو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوتی ہے اور خطیب حضرات بھی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھکنے سے یا عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو وہ عزت قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ نیچے حوالہ صحیح مسلم کا لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ اس طرح کی حدیث کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ جو صحیح حدیث ہے وہ سنن ترمذی میں ہے 2029 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور آدمی کے عاجزی اختیار کرنے سے اس کی عزت بڑھتی ہے، اور جب وہ تواضع انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جب ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ہم من گڑت احادیث کو پھیلائیں؟ اس لیے جب بھی آپ حدیث کو شیئر کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس لیے تحقیق کر لیا کریں۔ آج تو بہت آسان ہے، اسلام 360 جیسے سافٹ ویئر، اسلام 1 جیسے بہت سارے سافٹ ویئر اسلامک ایسے موجود ہیں جن میں آپ حدیث کا نمبر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے حدیث آ جائے گی۔ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو پہلے دیکھ لیں کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں ہم، صرف اور صرف کوئی حدیث بیان کرتا ہے یہ نہیں دیکھتے اس نے صحیح بیان کی تھی، بس ہمیں یہی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے وہ حدیث کو شیئر کرنے سے تحقیق کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔